بسم اللہ الرحمن الرحیم نادے علین مظہر الجائب تجدہو اونن لکا فی النوائب کلو ہمن وغمن سین جلی بے علین بے علین بے علی یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والان آداءہم۔ مجلس ازادی مقبولیت واسطے و آواز بلند صلوات پڑھو، ٹھیک ہے؟ بانیان مجلس دے جمیع مرحومین بالخصوص جعفر صاحب دے والدین مرحومین اپنے اپنے مرحومین اور اس علاقے جتنے سعادات مومنین عزادار وائزین ذاکرین شہداء ملت جعفریہ دے جمیع شہداء اور جنہ غریب مومنہ دا کوئی فاتحہ پڑھنا لگے ان سارے دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال صلوات جتنے تو معزز اور محترم شرفا عزادار آرام چھوڑ کے پاک رسول دی دکھی تھی نو پاک رسول دی زخمی تھی نو عزادار کافی ہے چند بندے ہے کی تھی میں ایک دفعہ پھر آدھا پاک رسول دی دکھی تھی نو پاک رسول دی زخمی تھی نو پاک رسول دی شہیدہ تھی مغمومہ مظلومہ محرومہ تھی نو جڑی آج تائیں پاس سے تے ہاتھ رکھ کے دیا دیئے میں کت رواں کربلا رواں کوفے رواں خولی دے تندور تے رواں ہائے ضرور کرے شام دے آرامہ چ رواں زندانہ چ رواں پل بغداد تے رواں ہلے رواں قوم رواں مشہد رواں سامرے رواں اگلے دو وین بڑے دکھی کر دیا ہائیو جنگلیں چ رول گئی میں اجڑی دی اولاد تو ساں ہائے کی تھی عزادار اتنا رومن کے آنسوں دے دریا بے پمین تامی پاک سین دے اگلے دکھے وین دا حق ادا نہیں ہوندا آدھیے قبرہ نال قبرہ نہ رلیاں میری دکھی اولاد دیاں پتر کدائی رول رول کے دنیا تو ٹر گئے تھیاں کدائی رول رول کے دنیا تو ٹر گئیاں جڑے اس پاک سین نو اس تے اجڑے تے لٹے گھر دا پرسہ دے وین تشریف لے ہو سارے خیالات تو بے نیاز ہو کے اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی صلوات ماشاءاللہ انتہائی پورد عقیدت اور پورد روحانیت ماحول ہے ہر چہرے تے ولایت جناب علی علیہ السلام اور غم مظلوم کربلا دی ایک واضح لہر ہے میری دعا ہے کہ مالک تو ان محبت و مودت اور ولایت جناب علی علیہ السلام دی نصیب رکھے غریب کربلا دی عزاداریاں تو ان نصیب رہن اور مالک الملک اللہ قادر مطلق اللہ اللہ کل شین قدیر اللہ عزاداران دی تے عزاداری دی حفاظت فرمائے میرے ذہن اس وقت جو ذکر آ رہے وہ ہے ایک عظیم ہستی پہلو دا میں تعارف کرنا اگر تعارف تے جنابی طبیعت مائل ہو گئی تو باقی ساری مجلس اسے عظیم ہستی تھے اور وہ ہستی کون ہے قمر بنی ہاشم باب الحوائج سین زہرا دی دعا وہ بیٹا کاغذ دے بیج پاؤ پتر دے بیج پاؤ میں پھر آدھا تو سائیں تری جملے نہیں سنے معاف کرنا ناراض انہوں نے قمر بنی ہاشم باب الحوائج سین زہرا دی دعا مولا علی علیہ السلام دی شجاعت دی وارث زہرا دیاں تھیاں دا مان جناب سکینہ دا مشکی غریب کربلا دی کمر دا زور اور مظلوم کربلا دی مختصر تے تسی فوج دا مجبور تے پابند سپاہ سالار حضرت عباس علیہ السلام اگر جناب دی طبیعت مائل ہوئے تو میں ساری مجلسی جناب عباس تھے جناب دی خدمت ہدیہ پیش کر دینا
تے سفر بھی فوری شروع کر دینا ہے۔ جناب عباس تک پہنچن واسطے میں نے 5-7 جملیاں دی ضرورت ہے، اگر تو ساتھ دے جاؤ تو توجہ میں نہیں آکھنی، گل میں جاری رکھنی۔ 5-7 جملیاں نالی جناب عباس دی چوکھٹ تے پہنچ جانا ہے۔ کریم اللہ نے ہر شہدی خلقت تو 4,24,000 سال پہلے اپنی معرفت واسطے ایک نور خلق فرمایا، جیڑا بظاہر حکائی حقیقت 14 پھر 14 دے صدقے اللہ سارا جہان بنایا، 14 دے صدقے سارا جہان بنایا تے ہن 14ویں دے صدقے سارا جہان قائم ہے۔ یہ دو گلاں تو پک گئی ہیں نہیں، توڑے چہرے تو رونق نہیں جڑی چاہی دے، میں پھر دہرا لینا۔ اللہ نے 14 دا نور خلق فرمایا تے 14 دے صدقے اللہ نے سارا جہان بنایا۔ پھر اللہ نے جناب آدم علیہ السلام نو پیدا کر کے اس نور نو جناب آدم دی پیشانی چ رکھیا، پھر اس نور نے سفر شروع کیتا، پاک پاک ظرفاں چ منتقل ہوندے ہوندے نور آیا حضرت ہاشم دی پیشانی اچ، پھر آیا حضرت عبد المطلب دی پیشانی اچ۔ اتھے آ کے اللہ اس نور دے کیتے 2 حصے، ایک حصہ گیا حضرت عبداللہ دی پیشانی اچ، دوسرا گیا حضرت ابو طالب دی پیشانی اچ۔ جیڑا حصہ نور اول دا حضرت عبداللہ دی پیشانی اچ گیا، وہ ربیع الاول اچ رحمت للعالمین بن کے ظاہر ہویا۔ جیڑا حضرت ابو طالب دی پیشانی چ گیا، وہ 13 رجب نو کعبے چ امیر المومنین بن کے ظاہر ہویا۔ بس 2-3 جملے رہ گئے تو جناب عباس تک پہنچ گئے، جیڑے اتنا سفر کر لینے 2-3 جملے نہ لی۔ پھر اللہ نے پاک رسول نو طاہرہ بیوی عطا فرمائی، جناب ملیکۃ العرب۔ پھر اس پاک ظرف جو اللہ نے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ تقیہ نقیہ راضیہ مرضیہ عالمہ عابدہ ساجدہ راکعہ محدثہ چپ بیٹھا رہنا ہے، چہرے تے رونق نہ آئی تو تہاڈا اپنا ضمیر پریشان ہونا ہے۔ بی بی دے لقب سن کے میرے چہرے تے رونق ہی نہیں آئی۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ تقیہ نقیہ راضیہ مرضیہ عالمہ عابدہ ساجدہ راکعہ محدثہ شریفہ مشرفہ کریمہ مکرمہ عظیمہ معظمہ شفیعہ روز جزا مریم کبریٰ صدیقہ پاک بطور سیدۃ نساء العالمین بیٹی عطا فرمائی۔ میں بالکل اس موڑ تے آ گیا جتوں جناب عباس والے پاسے میں رخ کرنے، بیٹا بالکل میں اس موڑ تے آ گیا جی۔ جناب سیدہ عصمت تے طہارت دا بے کنار سمندر، مولا علی ولایت دا بے کنار سمندر۔ ایک بار پھر آدھا، جناب سیدہ عصمت تے طہارت دا بے کنار سمندر، مولا علی تو بولے ہی نہیں، ولایت دا بے کنار سمندر۔ دونوں سمندر مل کے جا رہے ہیں، قرآن قصیدہ پڑھ رہے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان قرآن قصیدہ پڑھیا۔ پھر لیکن اللہ فرمائے وبینہما برزخ لا یبغیان، سمندر تو جا رہے ہیں لیکن دو سمندران درمیان ایک پردہ، اس پردے نو اللہ نے عرش تے اٹھایا، رسالت ماب نے فرش تے اٹھایا۔ یہ دونوں سمندر ملے تو نتیجہ یخرجو منہما لولو والمرجان، ایک لولو دنیا تے آیا، ایک مرجان آیا۔ لولو 15 رمضان، مرجان 3 شعبان۔ میں تو ہنتے توجہ نہیں آکھی 10 منٹ نہیں آکھی تو جدے ڈٹھا جے سوچ بیٹھ رہے اے 2 جملے ذہن محفوظ کر لو، پھر بھی شک اپنی سوچ اسی طرح سفر کرے۔ ولایت تے عصمت دے 2 سمندر ملے، ولایت تے عصمت دے 2 سمندر ملے۔
ولایت جناب علی علیہ السلام، عصمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، ولایت تے عصمت دے دو سمندر ملے تو امامت دنیا تے آئی۔ نہیں میں چپ بیٹا، ولایت تے عصمت دے دو سمندر ملے، ولایت جناب علی علیہ السلام، عصمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، دونوں سمندر ملے تو امامت، یارہ امام دنیا تے آئے نا، ولایت تے عصمت دے دو سمندر ملے تو امامت دنیا تے آئی۔ ایک دڑے جناب علی دن بھائی عقیل، میں چاہنا میرا رشتہ عرب دے کسی ایسے بہادر خاندان ہو جائے تاکہ ولایت اور شجاعت ملے تو وفا دنیا تے آئے۔ جس انہوں جملہ نہیں سمجھ آیا ہاتھ کھڑا کرو، میں پھر دساں، چونکہ توڑے چہرے پہ دستے نا ہر بندے نہیں سنیا، اے جا دستی اے جا، میں اشارہ بھی کر سکتا اس بندے نہیں سنیا لیکن اچھا نہیں لگتا۔ ولایت تے عصمت دے دو سمندر ملے، ولایت جناب علی علیہ السلام، عصمت پاک سین سیدہ، یہ دونوں سمندر ملے تو امامت دنیا تے آئی۔ یارہ امام آئے نا، امام حسن علیہ السلام تو لے کے آخر زمان تک، تے مولا علی چاندن میرا رشتہ رب دے ہو جائے بہادر خاندان تاکہ ولایت اور شجاعت ملے تو وفا دنیا تے آئے۔ ہون اگر توڑا سین ہے تو میں جناب عباس علیہ پاس سفر شروع کر دا جی، تو جناب عقیلہ دن میں بسم اللہ کرا تو سمیں اپنا بناؤ وکیل، عرب دا بہت بڑا بہادر خاندان کلابیہ خاندان، سردار دا نائیں حزام، تو سمیں دیو اجازت تے بناؤ میں اپنا وکیل، تے میں توڑے واسطے وانج کے اس شجاع قبیلے دے سردار حزام کو لوں توڑے واسطے رشتہ منگ دا۔ توڑے چہرے تے صرف رونق چاہی دی، میں چہرہ کھلیا چاہی دا ہے بس۔ تو جناب نے اجازت دیتی بھائی جان، جناب نے اجازت دیتی، جناب نے اجازت دیتی، جناب نے اجازت دیتی، جناب عقیل نے ہاشمی لباس سے بے تن فرمائے۔ سید البطحا سردار دا بیٹا، سردار پیو دا سردار بیٹا، او میریاں سون پترا تو کملہ دا نہیں، سردار دا سردار بیٹا سید البطحا دا لخت جگر جناب عقیل ابن ابی طالب، ہاشمی لباس زیب تن، سردار چہرہ، چہرے تے وجاہت، چہرے تے جلالت، چہرے تے عصمت، چہرے تے شرافت، چہرے تے سیادت، چہرے تے صداقت۔ میں یہ جملے درائی رکھساں توڑے چہرے پر دراساں، چہرے تے وجاہت ہے، چہرے تے جلالت ہے، چہرے تے عصمت ہے، چہرے تے شرافت ہے، چہرے تے سیادت ہے، چہرے تے صداقت ہے، ہاشمی سردار ہے۔ اینج کر کے نا ہاشمی لباس سے بے تن کر کے مولا چل دے چل دے چل دے چل دے، کون جڑے مولا جناب عقیل چل دے چل دے، جناب عقیل چل دے چل دے، جناب عقیل چل دے چل دے، تو چپ بیٹھے نوے میں تو رہی رکھساں جناب عقیل چل دے چل دے نا دروازہ حزام تے پہنچے۔ اینج کر کے دقل باب کی تھا، دقل باب جڑا پیچھے رہ گیا دقل باب کی تھا، اندروں حزام باہر نکلیا اپنے دروازے تے ہاشمی لباس ملبوس ایک پروقار شخصیت نو ویکھ کے، پروقار شخصیت نو ویکھ کے بادب سر جھکا کے جناب حولے جادن جی 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 بسم اللہ کریں جی، من انتا آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ جناب فرمائیں انا عقیل ابن ابی طالب، میں سید البطحا ہاشمی سردار حضرت ابو طالب دا فرزند عقیل ہوں۔ میں تھوڑے سامنے پڑھ لیا تو بڑے لطف نال سن لیا، حزام سندا گیا، اینج ویکھ کے دے ہیں میرے اللہ میرا نصیب اتنا بلند ہو گیا، میرے بخت اتنے بلند ہو گئے کہ جناب ابو طالب دا لخت جگر ٹور کے میرے دروازے تھے۔ آدھا جی میں بسم اللہ کرا،
آدھا جی میں بسم اللہ کراں تے میں صدقے جاواں، میں انہاں راہواں تو صدقے جاواں جنہاں راہواں تو ٹر کے آئے ہو۔ جڑا بندہ لمحات ضائع کر بیٹھیا، خدا دی قسم ہزامہ دن جی میں لکھ ویری کراں سلام، انہاں راہواں تو جاواں صدقے جنہاں راہواں تو ٹر کے آئے ہو۔ جناب بسم اللہ کراں تے 100 ویری بسم اللہ کراں، 100 ویری بسم اللہ کراں، تساں کیوں تکلیف کیتی، تساں کیوں ٹر کے آئے؟ بھائی جان خدا را اس پاس نہ ویکھو تو وقت ضائع ہوندا۔ ہاں جی کیا ہم تساں کیوں تکلیف کیتی، تساں کیوں میرے دروازے تے آئے؟ تھوڑے ہزاراں نوکر، تھوڑے ہزاراں غلام، کوئی ایک نوکر غلام چا بھیجو آ، او تہاڈا سنیا میں نہ دیندا تے میں سر دے بال ٹر کے تہاڈے دروازے تے آندا میری عزت ود دی۔ تساں کیوں زحمت فرمائی، تساں کیوں زحمت فرمائی، تساں کیوں زحمت فرمائی؟ ہن جڑے لفظ جناب عقیل اتھے آکھن میں اپنی زبان توان سنا ہوا، سارے چہرے تو رونق نہیں ہے، اے جڑی جا نا سارے دے نہیں کھلی ہوئی، اتنے ہیں کہ لیکن دماغ نہیں ہے، لیکن میں توجہ کدی آکھی نہیں۔ جناب نے جڑے لفظ جناب عقیل اتھے آکھن میں توان سنا ہوا، جڑے آکھن جی تساں کیوں تکلیف کی تھی، تساں کیوں زحمت فرمائی، کوئی غلام بھیجو آ تھوڑے نام دا سنیا دیندا، میں سر دے بل چل کے تھوڑے بوئے تے آندا تو میری شان تے عزت ود دی، تساں کیوں تکلیف کی تھی؟ تو جناب عقیل آدن غرضاں لے آندے راندن، غرضاں لے پچھو نعرہ حیدری دا بات تو سنی ہے یا علی کسے بھی نہیں آکھا سنے ہیں تو سن غرضاں لے آندے راندے۔ لفظ غرض ایک ایسا لفظ ہے جب تک غرض مند بندہ اپنی غرض دس سے نہیں اگلا بندہ پتنی کتنے خیال کر رہندا۔ جناب نے آکھا غرض، حزام نے تھوڑی جی خاموشی اختیار کی تھی، خاموش ہو کے سرداراں اللہ جواب دیتا س آنکھو تو سناواں ہاتھ بان کہتا جناب کوئی عزت، کوئی شرف، کوئی عصمت، کوئی فضیلت، کوئی شان اللہ ایو جی پیدا ہی نہیں کیتی جی تساں ہاشمیوں نہ دیتی ہوئے۔ ساریاں عزتاں اللہ تون دیتیاں، ساریاں عظمتاں اللہ تون دیتیاں، سارے شان اللہ تون دیتے، سارے فضائل اللہ تون دیتے، فضیلتاں تواڈے کول، عزتاں تواڈے کول، عظمتاں تواڈے کول۔ میں بسم اللہ کراں تے صدقے جاواں، تساں ہاشمیاں سرداراں نو میرے نال غرض، تساں ہاشمیاں سرداراں نو میرے نال غرض۔ اوکھا کام میں شریف دا شریف تو رشتہ منگنا۔ بھلا جڑا میں جملہ آکھے ذرا دہراؤ کہ میں کیا آکھے؟ اوکھا کام میں شریف دا شریف تو رشتہ منگنا۔ ہونو جڑے آکھے جی توان میرے نال غرض، جناب عقیل آدن ہاں میں چاہدا کہ تیرے خاندان دا ایک رشتہ میرے خاندان وچ ہو جائے۔ لے بے محترم جمع جڑے گال نکلی رشتے دی تے یہ تا رشتہ منگن آئے تو جناب حسام دے چہرے تے شرم و حیا دا پسینہ آیا۔ اے ہر دھی والا بندہ محسوس کر سکتا ہے، دھی والا بندہ بھئی جڑے لے ناکن رشتہ تو جناب حسام دے چہرے تے نا شرم و حیا دا پسینہ ہے۔ تھوڑی جی خاموشی تو بعد یا اللہ میں توفیق دے میں موڑ سمجھا لواں، تھوڑی جی خاموشی تو بعد حزام دن جی میں 100 ویری بسم اللہ کراں، تسا مالک ہو ہر شے تواڈی ہے، تسا مالک ہو ہر شے تواڈی ہے، تسا مالک ہو ہر شے تواڈی ہے۔ 100 ویری تواڈا آیا سر رکھاں تے میں 100 ویری قبول کراں، میں تواڈا آیا سر رکھاں تے جی میں بسم اللہ کراں، جی میں 100 ویری بسم اللہ کراں، جی میں پوچھ سکدا رشتہ کہندے واسطے۔ تسا ایک پھر میں نہ آکھو نا وال پڑھ، آکھو میں وال پڑھا تو میں تاں اطمینان ہونا۔
جناب عقیل آدھے نے میں چاہتا تیرے خاندان دے ایک رشتہ میرے خاندان ہو جائے. جناب حسام دے چہرے تے آیا ہے شرم و حیا دا پسینہ. تو جناب حسام آدن جی بسم اللہ کراں تو 100 واری بسم اللہ کراں تہاڈا آیا سر رکھاں تے ہے بالکل قبول ہے ہر شے تہاڈی مالک تساں. لیکن جناب ماشاءاللہ ہاشمی خاندان ڈھیر سارا خاندان ہے. میں پوچھ سکدا کہ تساں رشتہ کہندے واسطے لین آئے ہو؟ تو جناب فرمیندے نے دا مطلب یہ ہے کہ تیرا دل ہے کہ میں تین دلہے دا تعارف کراواں وجہ دے واسطے میں رشتہ منگن آیا. بھئی تساں کسے پرائے گھروں رشتہ منگن ونجو تے وہ اگلا پوچھدا تے ہے نا بھئی او جڑا لڑکا یا دلہا یا گبھرو او دے جی کوئی او دے قوائف دسو تھوڑا کدے خیال ہے جی تساں دے ماشاءاللہ ایم اے ہے تساں دے کلاس 1 افیسر ہے تساں دے ماشاءاللہ اس کو اپنی کوٹھی تے کار ہے مڑ آخر تے دو اے او دا فوٹو ہے انہیں تو بولے نہیں انہیں تو جناب حسام آدن جی میں پوچھ سکتا کہ رشتہ کہندے واسطے لین آئے ہو؟ تو جناب عقیل آدن اچھے دا مطلب ہے کہ میں تو دلہے دا تعارف کراواں کہ رشتہ کہندے واسطے لین آیا. اسے کہ سردار میرا اخلاقی میرا شرعی معاشرتی حق بن دے کہ تساں میرے کو رشتہ منگو تو میں پوچھا رشتہ کہندے واسطے. میں نے نہیں پتا کیڑا بندہ متوجہ ہے تو دلہے دے تعارف تو گھبرائے او بندہ جے دے دلہے دے پلے شائع ہوئے کوئی نہ جے دا دلہا ہوئے ہی جناب علی جے ادا دلہ ہوئے جناب علی. ہن میں نہیں پتا تسا لطف لو گے کہ نہیں لو گے. میرا اپنا وجد ہے میرے اپنی محبت ہے میں کتنا محبت سفر کر وے ساں تواڈے چہرے انج کر کے پڑھدا رہا ساں صرف اتنا کرے ساں جس دھیان نہ کیتا مولا لے پاسے رابطہ ضرور کرے ساں کہ میں تواڈی سونی گل کیتی آئی بندہ ہی مومن آئی آیا ہی مجلس چاہ او صرف بے نظری کر چھوڑی آئی. تو جناب عقیل آدن اچھا میں تن دساں کہ میں دلہے دا تعارف کراواں او سکھ جی میرا اخلاقی فرض بن دے میرا اخلاقی حق بن دے تساں رشتہ منگو تو پوچھا کہندے واسطے. ہن سنو کہ بھرا نے بھرا دا تعارف کیویں کرایا. تو جناب عقیل آدن حسام سنو میں رشتہ اس واسطے لینا ہے جو امیر المومنین ہے جو باب العلوم ہے جو تاجی اولیاء ہے جو ثابت قدم ہے جو جاہد المنافقین ہے جو حرز المومنین ہے جو خابر دو جہاں ہے جو دافع البلا ہے جو ذاکر اکبر ہے جو راسخ فی العلم ہے جو زوج بطول ہے جو ساقی کوثر ہے جو شیر خدا ہے جو صدیق اکبر ہے جو ضامن روز جزا ہے جو طاہر و اطہر ہے جو ظاہر و اظہر ہے جو عالی قدر ہے جو غضنفر ہے جو فاروق اعظم ہے. میں موڑ مڈو شر کردہ میں موڑ مڈو شر کردہ آؤ جی آؤ جلدی ہوئے آؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ. جناب عباس نے موضوع دے تھا ہاں دیں تو جناب اللہم صلی اللہ محمد نواز جناب عقیل آدن ہاں جناب عقیل آدن میں پوچھ سکتا کہ رشتہ کہندے واسطے لینا آئے ہو. میں تو انہوں نے وعدہ کیتے کہ تو بشک میرے نہ بولو چہرے تو رونق ضرور ہے. تو جناب عقیل آدن سنو پھر رشتہ اس واسطے لینا آیا جو امیر المومنین ہے جو باب العلوم ہے جو تاجی اولیاء ہے جو ثابت قدم ہے جو جاہد المنافقین ہے جو حرز المومنین ہے جو خاور دو جہاں ہے جو دافع البلا ہے جو ذاکر اکبر ہے جو راسخ فی العلم ہے جو زوج بطول ہے جو ساقی کوثر ہے جو شیر خدا ہے جو صدیق اکبر ہے جو ضامن روز جزا ہے جو طاہر و اطہر ہے جو ظاہر و اظہر ہے جو عالی قدر ہے جو غضنفر ہے جو فاروق اعظم ہے جو قسیم النار والجنہ ہے جو قرار خیر فرار ہے جو لائق منبر و صلوات ہے جو محسن اسلام ہے جو ہادی دین ہے جو یعصوب المومنین ہے. حالے بھی توڑے چہرے نہیں کھلے. جناب عقیل آدن نظام سنو رشتہ اس سے لینا ہے جو امین اللہ ہے جو باب اللہ ہے جو تقدیر اللہ ہے جو ثمرت اللہ ہے. مولوی ہکو ولی اللہ نہیں پیا پچدا. جناب فرمانے رشتہ اس وقت لینا ہے جو امین اللہ ہے جو باب اللہ ہے جو تقدیر اللہ ہے جو ثمرت اللہ ہے جو جنب اللہ ہے جو حبل اللہ ہے جو خیرت اللہ ہے جو دلیل اللہ ہے جو ذکر اللہ ہے جو رحمت اللہ ہے جو زینت اللہ ہے جو سر اللہ ہے جو شاکر باللہ ہے جو صبغت اللہ ہے جو ضامن خلق اللہ ہے جو طالب مرضات اللہ ہے جو ذل اللہ ہے جو عین اللہ ہے جو غلبت اللہ ہے جو فضل اللہ ہے جو قدرت اللہ ہے جو کلام اور شاید گل سنو شاید میرے علاوہ کوئی جڑا توڑا پسندیدہ خطیب القاب پڑھدا توڑے ہاتھ ایتھے ہونے ہیں. توڑا کوئی پسندیدہ خطیب ہوندہ نا تو وہ پہ پڑھ دوندہ توڑے ہاتھ ایتھے ہونے ہیں. لیکن سچو کہ مسکین لوگ ہیں نا اس واسطے
ادنا رشتہ اس سے لینا چاہنا جو امین اللہ ہے، جو باب اللہ ہے، جو تقدیر اللہ ہے، جو ثمرت اللہ ہے، جو جنب اللہ ہے، جو حبل اللہ ہے، جو خیرت اللہ ہے، جو دلیل اللہ ہے، جو ذکر اللہ ہے، جو رحمت اللہ ہے، جو زینت اللہ ہے، جو سر اللہ ہے، جو شاکر باللہ ہے، جو صبغت اللہ ہے، جو ضامن خلق اللہ ہے، جو طالب مرضات اللہ ہے، جو ذل اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو غلبت اللہ ہے، جو فضل اللہ ہے، جو قدرت اللہ ہے، جو کلام اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو معمور من اللہ ہے، جو نور اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو حیبت اللہ ہے، جو امر اللہ ہے، اور جو ید اللہ ہے۔ اور اگے چلو عقیلہ دن رشتہ اس سے لینا ہے جو امام الاولین ہے، جو امام الآخرین ہے، جو امام الباقین ہے، جو امام التائبین ہے، جو امام الثابتین ہے، جو امام الجاہدین ہے، جو امام الحاکمین ہے، جو امام الخاشعین ہے، جو امام الدین ہے، جو امام الذاکرین ہے، جو امام الراشدین ہے، جو امام الراکعین ہے، جو امام الراسخین ہے، جو امام الزاہدین ہے، جو امام الساجدین ہے، جو امام الشاکرین ہے، جو امام الصادقین ہے، جو امام الصائمین ہے، جو امام الصابرین ہے، جو امام الطیبین ہے، جو امام الطاہرین ہے، جو امام الظاہرین ہے، جو امام العالمین ہے، جو امام الغالبین ہے، جو امام الفائزین ہے، جو امام القائمین ہے، جو امام القربین ہے، جو امام المبشرین ہے، جو امام المنصرین ہے، جو امام الموحدین ہے، جو امام المتقین ہے۔ آدھا رشتہ اس واسطے لینا ہے جس نے آدم نہ مننے صفی اللہ نہیں بندا، جن نوح نہ مننے نجی اللہ نہیں بندا، جن ابراہیم نہ مننے خلیل اللہ نہیں بندا، جن موسیٰ نہ مننے کلیم اللہ نہیں بندا، جن عیسیٰ نہ مننے روح اللہ نہیں بندا، جن پاک رسول نماز روزے حج زکات پہنچان دے بعد جے پلانے دا ممبر بنا کے بس بلند کر کے وکھا کے جے ولایت دا اعلان نہ کرن قرآن دا فما بلغت رسالتا رسول اللہ نہیں بندے۔ ہو آگے چلو جناب عقیلہ دا رشتہ اس منگنا ہے جس نے آدم نہ صدے حوا نہیں ملدی۔ میرے بعد انتہائی پسندیدہ شخصیت تشریف فرما نیک سیرت ذاکر سید علی رضا شاہ، اللہ زندگی دراز کرے انشاءاللہ اس طرح دا مشن جاری رہن۔ انہاں ہونے پڑھنے سورج قصیدے تے ہر مصرے دا تساں آکھنا ہے وال پڑھ، میں نے ایک بندے نہیں آکے وال پڑھ، چہرے میں توڑے پڑھ دا رہا لقب میں مولا دے اتنے پڑھ چھڑیں، لیکن بڑے مزے نال توڑے سراندو تو انج کر کے توڑے دل و دماغ میں چھوندے چلے گئے، لیکن میرا آجر محفوظ ہے چونکہ میں مولا دے لقب پڑھیں تے سپیکر تے پڑھیں فضاج میرا آجر محفوظ ہے۔ تو آڈا آجر توڑی قسمت ٹھیک ہے، جنہ نہیں تائید کی تھی انہاں دی بھی قسمت، جنہ تائید کر لی انہاں دی بھی قسمت۔ فرمائے رشتہ اس واسطے ملمنگن ہیں جس نے آدم نہ صدے حوا نہیں ملدی، نو صدر نہ مارے کشتی پار نہیں ہوندی، ابراہیم نہ بلائے اگ گلزار نہیں ہوندی، جن جناب اسماعیل نے صدے چھوری تو نہیں بچدا، یعقوب نہ بلائے یوسف نہیں ملدا، یوسف صدر نہ مارے تخت مصر تے نہیں آندا۔ اوہ صدقے جاؤ اچھا واہ واہ مہربانی مہربانی مہربانی، کربلا دا زوار مل گیا جی، بڑی مہربانی، اللہ تعالی سواری قبول کرے۔ رشتہ سادہ منگنا ہے جس نے آدم نہ صدے حوا نہیں ملدی، نو صدر نہ مارے کشتی پار نہیں ہوندی، ابراہیم نہ بلائے اگ گلزار نہیں ہوندی، اسماعیل نہ صدے چھری تو نہیں بچدا، یعقوب نہ بلائے یوسف نہیں ملدا، یوسف صدر نہ مارے تخت مصر تے نہیں آندا۔ فرمائے نے سنو حزام رشتہ اس وقت لینا ہے جو بدر دا فاتح، جو احد دا مرد میدان، جو خندق دا کل ایمان، جو رسول پاک نے صد مار کے آکھے یا زیغم المحمن یا ناصر النبی، یا فارق القطائب یا قاتل الغوی، یا دافع النوائب یا قوت القوی، یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی۔ اتنا لمبا وال نہیں پڑھ سکینا، یاد ہے غمال محمد یا ناصر نبی اتنا تا پڑھ دینا بھئی، حالے بھی کنا بندے دے چہرے تا رونا کائی نے، یاد ہے غمال محمد یا ناصر نبی
یا فارق القطائب یا قاتل الغوی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. جناب علی دا نا آیا، حزام فوراً سجدہ شکر کیتا کہ شکر میرا نصیب اتنا بلند ہو گیا کہ سید المرسلین دا داماد میرا داماد بنے. گھر جا کے نہ آدھیں جناب ایک منٹ تو سا رکو، گھر جا کے جناب سمامہ خاتون نو آدھیں کہ اٹھ اللہ دا شکر ادا کر، اٹھ اٹھ اللہ دا شکر ادا کر. یہ جملہ تھوڑے واسطے سمامہ خاتون نو جناب حزام آدھیں اٹھ اللہ دا شکر ادا کر. تو بی بی آدھی سرکار شکر ہوندہ ہے کسے نعمت تے، میں نے کئی نعمت دسو تو میں شکر ادا کرا. جناب حزام آدھیں نعمت ہے ہی ایڈی وڈی، یہ شکر پہلے تے نعمت بعد ہے. ادھے میرا اللہ کر میں نے کہ ایسی نعمت اس میں مل رہی ہے تو میں تیرا شکریہ ادا کر دیا. ادھے تیری استواد کے نصیب بلند ہو سی کہ ملیکت العرب جناب خدیجت القبرا دا داماد تیرا داماد بنے. لو بھی بس منزل تمام ہو گئی. 4 شعبان وفاد قرآن نے بی بی ام البنین سین دی گود نزول فرمائے. اللہ کسے گھر پوتر دے وے، گھر غریب دوے تو بھامے امیر دا، گھر دی رونق کچھ بدل دیئے. آؤ چلیے مدینے تو تون مولا علی دی گھر دی رونق دساں کہ 4 شبان رونق کی آئی. مولا علی 4 شبان، مولا علی دی پاک حویلی، جناب ام البنین دی پاک گود. یہ کون آیا ہے آج گھر میں؟ ذرا تو آنکھوں کے بلا میں کیا کھے تو دعا بچیاں پوری مجلس سن لیے، چہرے توڑے نہیں کھلے پتروں. ایتھے رونق رہندی نے گل گلاب پر چہرے کھلے ہوندے پھر بڑا لطف. یہ کون آیا ہے آج گھر میں؟ جتنے میری دعائی رکھسو ہاں ٹھردہ راسی. 4 شعبان بھائی جان یہ کون آیا ہے آج گھر میں؟ علی بھائی یہ کون آیا ہے آج گھر میں؟ علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. ہاں میں صدقے جامعہ دوسرا مصرع سنو گے تو مجلس جنت بنے گی. یہ کون آیا ہے آج گھر میں؟ علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. ضرور اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. یہ کون آیا ہے آج گھر میں؟ بابا جی 4 شعبان ہیں. یہ کون آیا ہے آج گھر میں؟ علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. یہ کون آیا ہے آج گھر میں؟ دل کر دے دہرائی رکھے بندہ تے ہاں ٹھٹا رہے. یہ کون آیا ہے آج گھر میں؟ علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. ضرور اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. اور حسین جھولے میں جب بھی ہوتے علیہ السلام، حسین جھولے میں جب بھی ہوتے اور ملک جھلاتے تھے آ کے جھولا. یہ کون آرام کر رہا ہے؟ حسین جھولا جھلا رہے ہیں. جناب عباس نے ذکر دی تو سا قادر کی تھی. مولا غازی دا علمہ دا سایہ تو نصیب رہے، مولا تو مولا غازی دی محبت نصیب رکھے. عباس دنیا تے آئے نہ تے اکھی بندن. مولا علی علیہ السلام نو آگا جی دسیا گیا کہ عباس آگے اکھی بندن. مولا فرمیندن ہوا ابنی میرا پتر، جدن میں کعبے چاہیاں نہ میری اکھی بندن. اج عباس آئین تے اکھی بندن. جتنے پاک رسول نہ آئے میں اکھی نہ کھولیاں. علی مولا فرمیدن آج بلاؤ حسین نو. بات جتنی توڑے ہائے نکل آئی یہ بہت بڑی عبادت. حسین حسین آنا میرے لال ذرا عباس مچانا ان کر کے جناب امام حسین دے ہتھاں تے بھائی جان جناب عباس آئیں. عباس ہے عباس آندے گئے اکھی کھولیاں.
سب تو پہلے کریم کربلا دے چہرے دی زیارت کی تھی، دے بعد دوئے ہاتھ متھے تے رکھ کے سلام کیتا، جناب نے پیشانی تے بوسہ دیتا، ماں دی گودے جناب عباس نو لوٹا آیا، ادھو دوئے بھیڑا آ گئی، اماں 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 ساڈا ویر سن دیو نا، اسے ایک امانت دینی ہے، آدھے بسم اللہ چالو، دوئے بھیڑا عباس نو چاہ کے وکھریاں ونج بیٹھیاں نا، ماں دے ہاتھ دے سیتے ہوئے کپڑے عباس دے تن تے سجا کے، سجا بازو جناب زینب چمے، کھبا جناب کلثوم چمے، بازوہ تے بوسے دے کے دوئے بھیڑا دن عباس اممہ زہرہ سلام دے دیا نالے اممہ دیا عباس شریف کنڈ سجڑے در اللہ توڑے آنسو قبول کرے، اللہ بانیان و رزق وسیع دے وے، اللہ جعفری صاحب دے والدین دے درجات بلند کرے، اللہ توڑے مرحومین دے درجات بلند کرے، اللہ آزاداران دی تے آزاداری دی حفاظت فرمائے۔ جڑے عباس ویڑے جے ٹھلن لگ پہن، فطرت ہر گھر دی فطرت ہے، بھیڑا ہون وڈیاں وہ سے دے کے آدھن عباس اممہ زہرہ سلام دے دیا بھئی جناب عباس جڑے ویڑے ٹھلن لگ پہن علی بھائی تو اے فطرت ہے، بھیڑا وڈیاں ہون، بھرا چھوٹے ہوئیں، بھرا ٹرن لگ پویں، بھیڑا بھراما دی انگلی نپ کے ٹر دیاں، دوپٹے لا کے بھراما دے سران تے پگا بن دیاں، بھئی این فطرت دے این مطابق، کوئی روئے نہ روئے، ہائے کرے نہ کرے، ایک جناب عباس تا ایک ہاتھ جناب زینب دے ہتھے چھ، ایک جناب کلثوم دے ہتھے چھ، دوئے بھیڑا عباس نو آدھ وچکار لے کے ویڑے ٹردیاں ادھے لگیاں میں دیاں، موڑ ٹردیاں ادھے لگیاں میں دیاں، جڑا بندہ سمجھی بیٹھے ہو دا آنسو ترے ہوئے، این اس موقع تے مولا علی دروازے تے آگے، تے مولا علی نے نقشہ ڈٹھا، عباس دا ایک ہاتھ جناب زینب دے ہتھے چھ، ایک جناب کلثوم دے ہتھے چھ، تے عباس نو دعا بھیڑا دے آدھ وچکار ٹردیاں ڈٹھا، تو ساں اتنے آزاداراں کیتی صرف ہائے یا آنسو تریا، مولا علی دی اکھیں جو اینج کر کے نا آنسو دیاں لہراں تے ریش مولا دی ہو گئی تار، راج رو کے دھیاں کلو ایک گال پوچھی نے تو مڑ دھیاں ہو دا جواب دیتے، جے اتنا سیانہ مجمعی ہو سن لے انہاں دے رومن واسطے کافی، دوئے بھیاں بالی مولا نیڑے آکے دنا ہائے میریاں دھیاں تو ساں عباس نو ٹرنا سکھائیں دیاں ودیوں، ہائے میری دیاں تو سا عباس نو ٹرنا سکھائیں دیاں ودیاں ہو بیک زبانہ دن بابا عباس نو ٹرنا نہ سکھائیں دیاں ودیاں، آج لا عباس تے سہارے ٹرنا سکھ دیاں ودیاں، اللہ تو ڈیاں سو قبول کرے، اتنا ہی وقت آئی تو اتنا ہی پڑھنا ہی ٹر پہیاں عباس تے سہارے، قسمت سہرا دیاں دھیاں دی عباس ہاتھ ملیندہ ٹر گئے، چڑھ پئی دامی لوٹ پائے گئی، اللہ جانے جناب عباس کتنے میری اجازت منگی ہے، مولنج ویک کے دن عباس توں ٹروے سے نا 4 کم ہوئے سے، جس بندے دے دلے جناب عباس دی عصمت ہے محبت ہے وہ 4 گلاں سنے ضرور، روے بھی شک نہیں، ہائے چکرے سنے ضرور، فرمیدن غازی تیرے ٹر گیا 4 کم ہوئے سے، پہلا کام جنگ موقعے سے، میں جان کے چپ بیٹھا ہوں، میں تو انہیں گل سمجھ کیوں نہیں آئی، غازی پہلا کام تیرے ٹر گیا جنگ موقع سے، دعا میری کمر ترٹ ویسی، تریا میری بہن دی چادر لے ویسی، جڑا بندہ دے ہاں شیعہ تا بیٹھا مجلس سے چاہتا ذکر جناب عباس دا تے آنسو نہیں پہ تردہ او غریب کربلا دی چوتھی گل سنے، غریبہ دا نکیاں بچیاں دی آس موقع ویسی،
اے نہ بچیاں نہ باس تو نظر آنا ہے انہاں نہ حوصلہ ہے ایک دوے نے تسلیاں دے دینا تائیں ٹور وجنا انہاں دی آس مکوے سے مجبور جناب عباس اپنے خیمے جائیں آکے وے دن تا فضل دی ماں بڑی بے قرار ہے فضل دی ماں اتنی بے چین کیوں ہے بی بی دی غازی میرا دل کردہ میں نجف ٹر جاواں کیوں تیرے بابی علی نو وانج کیا کہاں حسین غریب ہو گئے حسین فوجنج وڑید گئے حسین دے مہمان مارے گئے برا مارے گئے پوتر مارے گئے تے غازی اکھی نال ویدہ ودے سارے آئی کیوں نہیں کی تھی عباس دن میں اجازت مانگدا میں مولا اجازت نہیں دیں دے پر توں اتنے پریشان کیوں ہیں آدھی غازی پریشان نہ ہوا جیڑے دا 10ویں دا دن چڑے امام دی چھوٹی دی ہر خیمے چے ایک ویری گئی ہے میرے خیمے چے کئی ویری آئی ہے رو رو کے دیئے چاچی چاچے نو اکھیا پانی لے ہویا بی بی دی عباس میں نامی دفعہ جڑے سکینہ نہ اندر اٹھے نا اور میرے اندر جرت نائی میں بچی دا سامنا کرا تسلی دے دے کے تھک پہیاں حوصلے دے لفظ موک گیا اور وس میرا کوئی نہیں میں اپنے آپ نو آکھے وہ امام دی دھیے تو قرآن پڑھ تین قرآن پڑھ دین بلے سی نہیں کوئی روے نہ روے بی بی دی غازی میں قرآن پڑھ دی رہی ہیں سکینہ کھڑی رہی ہے میں قرآن پڑھ دی رہی ہے سکینہ کھڑی رہی ہے میں قرآن پڑھ دی رہی ہے سکینہ کھڑی رہی ہے تیرے تھک گئی ہے ایک پیر چین دیا ہی دعا رکھ دیا ہی ایک پیر چین دیا ہی دعا رکھ دیا ہی ترائے دہاڑی دی تسی آئی دامی دی رات دی جاگی ہوئی آئی خیمے دا آسر لے کے زمین تے بے گی تا اسمان در ویک کے دیا واہ غربت میرے اللہ میری غربت ویک میں کتنی غریب ہو گئیاں اگے ایک میری ساتھ مارا چاچی ساتھ میری جی کرے دیا ہی ان بلے دائی کوئی ادھو جناب عباس آئیں ادھو جناب سکینہ آگئی چاچا میرے خیمے تے یاؤ نا چپ کر کے عباس ٹر پہ آکے نہ علی اصغر دے منہ تو کپڑا ہٹایا چاچا میرے اصغر دی حالت ویکھو نا سونا بیٹھے رہن دے مولا غازی نو کہ اللہ مولا غازی صدقے توڑی دوما قبول کرے این کر کے ویکھو نا میرے اصغر دی حالت مسومہ میں تیرا بابا اجازت نہیں دیندہ بی بی دی اجازت تو میں لے دینی ہوں عباس دن تیرا میرے تے احسان ہو سی وانجا اپنی مشک لے میں نے آپ پوا چاہ تیری پوائی ہوئی مشک تیرا بابا نہ لہی سی بی بی مشک لئیے تو عباس دل لے پواؤ بھائی جان ایک جملہ ہے تو بی بی آدھی بیٹھو تو پواؤ جناب عباس نے باندھیں ہاتھ جناب سکینہ دے قدمہ تے رکھیں تو سہی اتنے عظیم ازادارہ ہائے کی تھی پاسے تو سین زہرا دی کو کہا عباس تیری وفات ہو صدقے عباس میرے سیتیاں چولیاں دی لاج رکھی آئی جس بچی دے پیران تے عباس ہاتھ لایا نا یہ عام بچی نہیں بھائی جانا پنجا امامہ دی رشتہ دار ہے پہلے امام دی پوتری ہے دوے دی پتری ہے تریہ امام دی تھی ہے چوتھے دی بہنے تے پنجویں دی پھپھی بی بی ویکھیا نا کہ چاچے میرے پیران تے ہاتھ لائے بی بی بسم اللہ کر کے چاچے دے ہاتھ چال ہے ان تو دا رومنا نہیں میرے اللہ ویکھنا ہے چاہ کے اینج کر کے نا چاچے دے ہتھا تے بوسا دے کے نا بھائی جان چاچے دے ہاتھ رکھ لیس اپنے سینے تے اتے رکھ لیس اپنے نکے نکے ہاتھ جے دسو تا آنکھو تا دساں میں بی بی کیڑی گال کی تھی ایتے ہاتھ رکھ دی چاچا میں ہاں تو اڈی تھی تے کربلاچ میں ہو گئیاں غریب میں گئیاں اجیڑ بابا میرا لازے دا مہمان بابے میرے پائے گئی ہے لوٹ میں ہاں تو اڈی تھی تو سلایا میرے پیراتے ہاتھ میں دھیوں کے دعا پی کر دیا قیامت آئیں تیر ہاتھ اچھا راسی ہر علم دوتے چاچا تیرا ہاتھ ہو سی دنیا تیرے ہتھن سلام کرے سی اے اجڑی دھی دی دعا ہے یہ لٹی دھی دی دعا ہے یہ تسی دھی دی دعا ہے اللہ تو ڈے آنسو قبول کرے بس جی مشک بوالے اس 2 یا 3 منٹی ہور پڑھنا تے رومن آوے تو رویا انجے جی میں جنازہ پہ اٹھ دو تے اینج کر کے نا بیٹا تیرا آنسو حالے نہیں تریا اینج کر کے نے چاچے دی انگل نہ پلیس ادھے ٹور پین جی دے غریب بیٹھائی مظلوم نے عباس نال سکینہ نہ درٹھے
کمر تے ہاتھ رکھ کے پڑھ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالے سکینہ نہیں بولی غریب آدھے سکینہ چاچے نال کیوں پیانی ادھے بابا چاچے دی سفارش کرن پیانی غریب آدھے کیوں کرے نہیں سفارش ادھے بابا میں نے اصغر دی محبت مجبور کی دے میرا بھرا مردہ دے اصغر دی محبت اللہ بزائے غریب آدھے ایک ویری موڑ داس بی بی آدھے بابا بھرا دی محبت مجبور کی دے غریب آدھے ایک ویری موڑ داس تریہ ویری بی بی آدھے بھرا دی محبت امام آدھے بھرا تا ہر کہنو پیارے ہوں دے اگر تن اصغر پیارا ہے میں عباس پیارا ہے باندھا باندھا غریب زمین تے بیٹھا تھی نوہاں نہ لائے پیاری تھی آئی متھا چم گیا دن کیوں بھیجے نہیں ہے آدھی بابا بھرا دی محبت مجبور کیتا ہے غریب آدھا تیرا ہی بھرا ہے میرا ہی بھرا ہے لیکن ایک فرق یاد رکھی بابا کیڑا فرق سیاہ تھی دا متھا چم گیا دا میرا ویر ہی 32 سالہ دا تیرا ویر وقت 6 مادہ میری کئی لاکھ فوں جو تے تاک نہیں پوندی جدہ دے دھانسا تو بھرا دا غریبہ دائے رول ویسنی پھوپیاں جگل سیدہ دائے رول ویسنی پھوپیاں جگل رنگ بدل ویسی سہرا دا پئیے آپ ٹرے دی سوج گھنے پاداؤ کھائیسا مندے رہا دا غریبہ دا میرا ویرے 32 سالہ دا اللہ سلامت رکھے امام آدھن سکینہ خیمے واج تیرے چاچے نے اجازت دینا روندی ٹور گئی آخری جملے نے جو ہو سکتا ہے تانسو آ جائے این کر کے وے گیا دن عباس جے ویندہ تلوار ایتھ رکھ چاہ جڑے آکھا تلوار رکھ عباس آدھن ہائے مولا میں جنگ نہیں کرنی امام آدھن غازی جتنے دل کر دئی ہتھیار لے لے جتنے دل کر دئی جنگ لڑ لے پر ایک گل دل چ رکھ لویں بدلے تو تیریاں بھیڑاں نو دیونے پونے شام تائیں تے تیریاں بھیڑاں ونجنا ہے تیویں ٹور ونجنا ہے تے میں بھی ٹور ونجنا ہے ایک نیزہ لے کے اٹھے ہیں جتے وڈی سین بیٹھی آئی ادب دا سر جھکا کے دن بی بی میرا آخری سلام سین جوے کیا دی غازی ہو گئی تیاری سین دی ہاں غازی ہو گئی تیاری عباس دن ہاں سین ہو گئی تیاری بی بی دی غازی انج نہیں ایک ویری خیمہ باہر ونج وال واپس آ مار ونجا غازی واپس ولین سین دے سر دے وال چٹے ہو گئے عباس جب بہادر ماتم کر گیا دا بی بی تھوڑے جے وقت جتنی تبدیلی پھر سینا دیئے جدہ تیرے جا بھرا پیا ٹر دووے بھیڑا کوئی جیمان دے قابل رہ میں دیان تڑپ کے اٹھئے تے آدھیے بھیڑی دمان سلامت رہے ایک منہ تھمشیر دلائیوان کال ملن نزیوار کال ملن نزیوار سانو قیدیاں والے جی میں پاونے ہیں سمجھائی وان بی بی آدھیے مائے رلنا سوڑیاں ٹور گیا غازی لاہ گیا بین بازوان دے جڑی سین مدینے تو کربلا تائیں بی بی انا تھی آئیے توڑے پردے دی سامنا خالی اللہ میں تھی گئی ہے بی بی کھڑی ہو گئی مستوران دے سامنے ہاتھ بان کے کھلیا دیئے میں کوئی نہیں زامنے توڑے پردے اللہ